السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرلز کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوگے۔ بچوں ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ احزاب۔ الدرس الرابع ہے، حصہ الف ہے، آیات 1 تا 8 ہیں اور رکوع نمبر 1 ہے۔ میرے ساتھ دعائیں پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربنا زدنا علما وعملا والحقنا بالصالحین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا مطلب ہے نشانی، احزاب کا مطلب ہے گروہ، لشکر، جتھا، جماعت، فوج، ٹھیک۔ سورت کا مطلب نشانی اور احزاب کا مطلب گروہ، لشکر، جماعت، جتھا، فوج، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ ولا اور نہ توتے کہنا مانے کافرینہ کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیمن جاننے والا، حکیمہ حکمت والا۔ واتبع اور پیروی کریں، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ اس سے باخبر۔ وتوکل بھروسہ کریں، اللہ اللہ پر، وکفا کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز۔ ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے، ما نہیں جعل بنایا اللہ اللہ نے، لی راجولن کسی آدمی میں، من سے قلبین دو دل، فی میں جو فی اس کے سینے میں، وما اور نہیں جعل بنایا ازواجکم اللہ تمہاری بیویوں کو، جن سے تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں، وما جعل اور نہیں بنایا ادعیاءکم تمہارے بیٹوں کو، وما جعل اور نہیں بنایا ادعیاءکم تمہارے منہ بولنے کو، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے اپنے بیٹے۔ ذالکم یہ، قولکم بات ہے تمہاری، بافواہکم تمہارے اپنے منہوں کی، ذالکم قولکم بافواہکم یہ تمہارے اپنے منہوں کی بات ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقول الحق سچی بات کہتے ہیں، وہوا اور وہ، یہدی السبیل سیدھا راہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم پکارو انہیں، لآبائہم ان کے اپنے باپوں کے ناموں سے، ہوا وہ، اقسط زیادہ منصفانہ ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں۔ فَإِن پس اگر لم نہیں، تعلموا تم جانتے، آباءہم ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دینی، وَمَوَالِكُمْ اور تمہارے دوست، وَلَيْسَ اور نہیں، علیکم تم پر، جناحٌ کوئی گناہ، فیما اس پر جو، اخطأتم بہ جو تم نے غلطی سے کیا، ولیکن اور لیکن، ما تعمدت قلوبکم جو تم نے قصد دلی سے کیا، ارادتاً کیا، دلی ارادے سے کیا، وکان اللہ اور ہے اللہ، غفور الرحیم بخشنے والے اور مہربان۔ النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم ان کی اپنی جانوں سے بھی، وازواجہ اور ان کی بیویاں، امہاتہم مومنوں کی مائیں ہیں، مومن آپ اس میں لکھیں گے بریکٹ میں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضہم ان میں سے بعض، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، ببعض بعض پر، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجروں میں سے، الا مگر، ان تفعلوا تم کرنا چاہو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف یا دوستوں پر، معروفہ کوئی احسان، کانا ہے، ذالکہ یہ، فی کتابی کتاب میں، مستورہ لکھا ہوا۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان سے وعدہ، ومن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح
اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیمہ اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے، و اخذنا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً وعدہ، غلیظہ پختہ پکا وعدہ، لیسأل تاکہ سوال کرے، صادقینہ سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وعدہ اور یہ کہ تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً علیما دردناک عذاب۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے تمام عملوں سے باخبر ہیں۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کارساز کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیں، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ اس وحی کی بھی پیروی کریں، اس وحی کو فالو کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کی گئی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کیوں کریں کہ اللہ آپ کے ہر عمل سے باخبر ہیں۔ اور وتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر ہی بھروسہ کریں، وکفی باللہ وکیلا، کیونکہ اللہ کارساز کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، لراجل کسی آدمی میں، من قلبین دو دل، فی جوفی اس کے سینے میں۔ یہ ایک آدمی تھا جمیل بن معمر فہمی، جو یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی سینے میں دو دل موجود ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کی نفی کرتے ہوئے کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ پھر ایک اور چیز کی نفی کی جا رہی ہے، تین چیزیں ون بائی ون آئیں گی۔ پہلی یہ کہ کسی کے پاس دو دل نہیں بنائے، دوسری وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ بچوں زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تیری پشت میرے لیے میری ماں جیسی ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تیری پشت میرے لیے میری ماں جیسی ہے، تو اس کو زمانہ جہالت میں زہار کہا جاتا تھا۔ اور جب زہار جس عورت سے کر دیا جاتا تو وہ ایک معلق زندگی گزارتی، نہ وہ شوہر کے پاس ایک بیوی کی طرح رہتی، اور نہ ہی وہ آزاد ہوتی کہ عدت گزرنے کے بعد یا کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ سیکنڈ میرج کر سکتی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے معلق زندگی گزارتی، اور وہ اس کو سزا دی جاتی تھی جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو تنگ کرنا چاہتا۔ مختصراً یہ کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو تنگ کرنا چاہتا تو وہ اسے کہتا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، تو وہ نہ اس کی بیوی رہتی، نہ اس کا وہ نفقہ پورا کرتا، نہ گھر، نہ اخراجات، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ ایک قیدی سے بھی بڑھ کر بے رحم، یعنی اتنی قابل رحم زندگی گزارتی، اس کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا جاتا زمانہ جہالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی، کہا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وَمَا جَعَلَ، اور نہیں بنایا، أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ منہ بولا بیٹا کسے کہتے ہیں؟ منہ بولا بیٹا اس بچے کو کہتے ہیں جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، کسی اور کا بچہ ہوتا ہے اور اس کو گود لے لیا جاتا ہے، اس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ یہاں پر اس چیز کی بھی نفی کر رہے ہیں کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔
ذالکم قولکم بافواہکم، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اللہ سچی بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ادعوہم، ان کو پکارو، لآبائہم، ان کے اپنے باپوں کے ناموں سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ ہے۔ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کا نام معلوم نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دینی دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور تم پر اس چیز پر گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کیا، لیکن اس پر گناہ ہے جو تم نے قصد دلی سے کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی مومن کا اپنی جان پر اتنا حق نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن کی اپنی جان پر حق ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمان اور مہاجر ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ کانا ذالک فی کتابی مستورا، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے، میثاقہم، ان سے وعدہ، وَمِنْکَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیٹا اس میں یہ من کا جو ہے اس کو توجہ سے دیکھ لیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور بورڈ میں کویسچن بار بار بن کے آ بھی چکا ہے کہ یہ پوری آیت دی جاتی ہے اور اس میں چاروں یہ پورے جتنے نبی دیے گئے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ کر پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے کس سے عہد لیا گیا، تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ من کا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد لیا گیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور مریم علیہ السلام یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا، میثاقاً غلیظا، ان سب سے پکا عہد لیا۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم وعد للکافرین عذابا علیما، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بچوں رکوع نمبر 1 کے ہم شارٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے احزاب کا مطلب کیا ہے؟ احزاب کا مطلب گروہ، لشکر، جماعت، جتھا یا فوج کے ہیں، ٹھیک۔ سورۃ احزاب کون سے پارے میں ہے؟ سورۃ احزاب پارہ نمبر 21 اور پارہ نمبر 22 میں ہے۔ سورۃ احزاب کے کتنے رکوع ہیں؟ سورۃ احزاب کے 9 رکوع ہیں۔ سورۃ احزاب کی کتنی آیات ہیں؟ سورۃ احزاب کی 73 آیات ہیں۔ سورۃ احزاب مکی صورت ہے یا مدنی؟ سورۃ احزاب مدنی صورت ہے۔ سورۃ احزاب کس سن ہجری میں نازل ہوئی؟ سورۃ احزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی، شوال 5 ہجری میں، ٹھیک۔ سورۃ احزاب کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ احزاب کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ مکہ اور اطراف مکہ سے بہت سارے گروہوں نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کی، اس لیے اس کو احزاب، سورۃ احزاب کا نام دیا گیا۔ سورۃ احزاب کا نام
اس کی کون سی آیت سے لیا گیا ہے؟ سورۃ احزاب کا نام آیت نمبر 20 سے لیا گیا ہے۔ غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ غزوہ احزاب کب پیش آیا؟ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ احزاب میں خندق مدینہ کے کس جانب کھودی گئی؟ غزوہ احزاب میں خندق مدینہ کے شمال کی جانب کھودی گئی۔ خندق کس صحابی کے مشورے پر کھودی گئی؟ خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر کھودی گئی۔ خندق کی لمبائی کتنی تھی؟ خندق کی لمبائی 3.5 میل تھی۔ خندق کی چوڑائی اور گہرائی کتنی تھی؟ خندق کی گہرائی اور چوڑائی 10 ہاتھ تھی، یعنی 15 فٹ، یعنی گہرائی بھی 15 فٹ اور چوڑائی بھی 15 فٹ اور لمبائی 3.5 میل۔ مدینہ کا محاصرہ کتنے دن جاری رہا یا کتنا عرصہ جاری رہا؟ مدینہ کا محاصرہ تقریباً 27 دن جاری رہا۔ جنگی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مکی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ مکی لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ اور مدنی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ مدنی لشکر کی تعداد 3,000 تھی۔ مکی لشکر کے سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ مکی لشکر کے سپہ سالار کا نام ابو سفیان تھا۔ مدنی لشکر کے سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ مدنی لشکر کے سپہ سالار کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ مکی لشکر میں کون کون سے قبیلے شامل تھے؟ مکی لشکر میں قریش، بنو نذیر، بنو سلیم، بنو غطفان، بنو اشجع، بنو مرہ وغیرہ شامل تھے۔ مدنی لشکر میں کون کون سے قبائل شامل تھے؟ مدنی لشکر میں انصار اور مہاجرین شامل تھے۔ جنگ احزاب میں کس قبیلے نے بدعہدی کی؟ جنگ احزاب میں بنو قریظہ نے بدعہدی کی۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تیری پشت میرے لیے میری ماں جیسی ہے تو اسے زہار کہتے ہیں۔ وہ کون شخص تھا جو یہ کہتا تھا کہ میرے سینے میں 2 دل ہیں؟ جمیل بن معمر فہمی کہتا تھا کہ میرے سینے میں 2 دل ہیں۔ متبنہ کسے کہتے ہیں؟ متبنہ منہ بولے بیٹوں کو کہتے ہیں۔ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن مجید میں حکم ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، اور اگر ان کے باپوں کا نام معلوم نہیں تو پھر یہ تمہارے دینی دوست اور دینی بھائی ہیں۔ نبی کی بیویاں امت سے کیا رشتہ رکھتی ہیں؟ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پر کیا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ سورۃ احزاب کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ یہ مشقی سوال ہے۔ سورۃ احزاب کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیے، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں، اور جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اس کی پیروی کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ غزوہ احزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ یہ بھی مشقی سوال ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکاریں، اور ان کے اگر باپ کا نام معلوم نہیں تو وہ تمہارے دینی دوست اور دینی بھائی ہیں۔ نبیوں میں سے سب سے پہلے کس نبی سے عہد لیا گیا؟ سورۃ احزاب میں سب سے پہلے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد لیا گیا؟ بچوں آپ کا رکوع نمبر 1 مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔